الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد بن السلام. باہر اگر لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اندر کر لیں اور اتنا بھی نہ ملے کہ گرمی لگنے لگے. گرمی کا زمانہ ہے اور اگر باہر پھر بھی ہیں تو ادھر کمرے میں بھیج دیا جائے. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. گزشتہ اتوار کو بھی یہ آیت تلاوت کی. اس میں کچھ الفاظ رہ جاتے تھے بار بار، تو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے اور یہ خلاف ادب نہیں ہے کہ صحیح آیت پڑھ دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دو دفعہ پوچھنے کے بعد پھر اس طرف سے ہمارے بائیں طرف سے کسی نے اس آیت کو صحیح طور پر دہرا دیا تھا. تو اس میں کوئی حیا یا ادب مانے نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے. اگر پڑھنے میں کہیں سہو ہو رہا ہے تو اس کو بتا دیا جائے، اور خصوصاً جب پوچھا جائے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو وہ جب آگے پیچھے ہوئی بات تو بات کہیں کی کہیں نکل گئی. جب بات ختم ہوئی تو خیال آیا کہ بات تو کچھ اور کرنے کے لیے بیٹھا تھا. یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ آج یہ بات کر لوں اور اس کے بعد جب بیٹھتا ہے تو اللہ جو بلوانا چاہیں، یہ زبان، یہ دماغ، یہ دل، یہ تو اسی کے قبضے میں ہے. اور میں نے بارہا اس کو عرض کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عرض کیا کہ بولنے والا جو چاہتا ہے وہ نہیں بول پاتا. بولنے والا تو وہ بولتا ہے جو اللہ بلواتے ہیں، اور اللہ بلواتے ہیں مجمع کی فکر کے بقدر. جمعے کی نماز کا حال ان کو معلوم ہے. یہ ایک دن ایسا ہوا، جمعے میں بیان شروع ہوا اور بات شروع کی، اور بات شروع ہی میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف پر گئی، تو پھر وہاں سے پلٹ نہیں سکا بات پر اپنی. اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین یہ کہا اور اس کا ترجمہ کیا اور پھر پلٹ نہیں سکا. پھر اخیر تک سورہ فاتحہ پر بات. ارے جب وقت ہو گیا جمعے کی اس کا سنتوں کا اور مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، تو خیال آیا کہ یہ تو کیا ہوا. تو بعد میں ساتھی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آج سوچا تھا کیا بات کرنے کے لیے، آیت بھی فلاں آیت پڑی تھی، وہ تو آیت ویسی رہ گئی، ہم تو کہیں اور نکل گئے. تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے جی میں تھی کہ آج آپ یہ والی بات کر دیں. ہوتا ایسا. اللہ، میں نے کئی دفعہ کہا اللہ رب ہے. رب، رب کا معنی کیا؟ رب کا معنی ساری ضروریات کا
بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے پورا کرنے والا. بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی تازہ میدا ہے اس کا، کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا، تو کیا کیا اللہ نے؟ اس کے لیے دودھ بنایا، اور دودھ بھی جانور کا نہیں، سخت دودھ نہیں، بہت ہی لطیف، بہت ہی پتلا، باریک باریک بھی کہتے لطیف پتلا دودھ. ہاں وہ ماں کی چھاتیوں میں پیدا کر دیا. کیوں؟ میرا بندہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو اس وقت اسی کی ضرورت ہے. اچھا یہ آیا ہے دنیا میں تو بھائی اس کے تو دانت ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو دودھ ہی پلانا پڑے گا. چبا تو سکتا نہیں ہے، ہاں چبا نہیں سکتا، دودھ دودھ ہی پیے گا. تو اب دانت نہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر دانت ہو تو ماں کی چھاتی کاٹ لے گا. اللہ ایسے ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں. اور جب جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی ضرورت کے مطابق اس کے منہ میں دانت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اب اس کو ضرورت ہے، اب اس کو اس کی ضرورت ہے، اب اس کے جسم میں طاقت پیدا کرتے جاتے ہیں. پیدا ہوا تھا تو اس کی آنکھیں بند تھی، بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتا تھا. اب اس کو آنکھیں کھول کر دنیا دیکھنی ہے، اس کی آنکھیں اب کھلتی جا رہی ہیں. کیسا رب ہے! تو جب وہ رب میری جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے تو کیا میری روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہتمام نہیں کرے گا؟ وہ جو میرے دل میں ایک پھانس چبھی ہوتی ہے کہ فلانی بات کیسے ہے، وہی پھانس لے کر میں کسی کی خدمت میں چلا جاتا ہوں، میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہوں، میں علماء کے پاس چلا جاتا ہوں، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک میری اس پھانس، میری اس فکر، میری اس سوچ کی برکت سے اس بات کرنے والے کی زبان پر وہی بات جاری فرما دیتی. یہ بات کرنے والے کا کہیں سے کمال نہیں. رضا بھائی ادھر آ جائیں، آپ کی تو جگہ یہی ہے. یہ کمال بات کرنے والے کا نہیں ہے. کس کا کمال ہے؟ اللہ کا تو فعل ہے. کمال اس آدمی کی فکر کا ہے. اس آدمی کے اندر جو طلب تھی کہ کیسے یہ بات حل ہو جائے، اس کا ہے. اللہ پاک بولنے والے کی زبان کو جاری فرما دیتے. ان کے ہاں خزانوں میں کیا کمی ہے؟ ان کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے. ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. دینے پر آئے تو جیسے کسی کو چھپر پھاڑ کر، کیا چھپر پھاڑ کریں، سنا ہے نا، یہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے نا. یہ ہمارے یہاں اردو میں محاورہ ہے، ارے اللہ نے چھپر پھاڑ کے دے دیا اس کو. مانگتا تھا اللہ سے، اللہ دے، اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ مجھے بھی دے دے. بہت مانگتا رو رو کر، بہت مانگتا ہے. اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ تو مجھے بھی دے دے، اور مجھے ایسا بنا دے اللہ کہ میں دوسروں کو دیا کروں. اللہ. تو ایک دن خواب میں آیا کہ فلاں جگہ کو کھودو تو وہاں کچھ مل جائے گا. پہنچ گیا، زمین کھودی تو اندر سے بڑے بڑے دیگ ہیں، اس میں تو سونے، اس میں تو اشرفیاں، اس میں تو ہیرے جواہرات. کہ اللہ غریب آدمی ہوں میں، اتنا کہاں کھودوں گا، کیسے کھودوں گا؟ ہاں کہاں کھودوں گا، یہ کیسے کھودوں گا اور کیسے لے کے جاؤں گا؟ میں تو پیدل آیا، سواری بھی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے گھر میں دے. گھر واپس آ گیا، جانے آنے میں پھر رات ہو گئی. بیوی نے پوچھا تو خواب دیکھ کے گیا تھا کچھ، اور کچھ لانے کے لیے گیا تھا، کیا ہوا؟
کہنے لگا وہ تو بہت ہے، وہ تو بہت ہے، پر مجھ سے نہیں اٹھتا۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا اللہ جب دینا ہے تو گھر پہ دے۔ اور اللہ کی شان، چور اور ڈاکو آئے ہوئے تھے گھر میں چوری کرنے کے لیے، انہوں نے سنا تو حیران ہو گئے، بس پکڑا اس کو، پوچھا کہاں ہے ایسا خزانہ، تو فلاں جگہ پر۔ وہ اس کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے، دیکھا واقعی دیگیں تو ہیں لیکن ان میں تو سانپ اور بچھو ہیں۔ انہوں نے بند کیا ڈاکوؤں نے اور کہا اب اس کو بتاتے ہیں، اور گھر لے جا کر اوپر سے چھت کو پھاڑا اور اوپر سے وہ ساری دیگیں انڈیل دی کہ یہ سانپ اور بچھو اس پر پڑیں گے، جا کے اس کو سزا ملے گی۔ اور جب وہ نیچے گرتے ہیں تو سارا وہی اشرفی، وہی دینار، وہی سونا، وہی ہیرے جواہرات۔ تو بی بی سے کہتے دیکھ اللہ نے چھت پھاڑ کے دے دیا نا۔ اس سے یہ محاورہ بنا، چھپر پھاڑ کر دینا، اس سے یہ محاورہ بن گیا۔ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اتنے خزانے، جب مال دولت کے خزانے ہیں تو علوم کے خزانے نہیں ہیں کیا اس کے پاس؟ اس پاس علم کے خزانے نہیں ہیں؟ اس کے پاس سوچ فکر کے خزانے نہیں ہیں؟ مانگا ہی نہیں، سوچ فکر نہیں تو ساری لگی ہوئی دنیا پر۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذين اتقوا، یہ لوگ جب تقوی اختیار کر لیتے، میرے دوستو بار بار یہ تذکرہ اس کا آتا ہے، جو بھی بات کرے گا دین پر بات کرے گا تو یہ بات تو ہوگی ہی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچنا، اور بالکل صاف، اس کے دو ترجمے نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سیدھا سیدھا اللہ کی دوستی مل جائے گی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جن اولیاء کے بارے میں کہا گیا تو دوسری جگہ یہ ارشاد فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، میرے اولیاء کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، مجھے ناراض کرنے والی چیزوں میں نہیں لگتے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تو بالکل کھل کر صاف صاف یوں کہتے ان اولیاءہ الا المتنفلون، نہیں ہے کہ خوب نفلیں پڑھنے والے، الا المتہجدون نہیں ہے کہ خوب تہجد پڑھنے والے ہیں، الا المتقون یہ وہ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں۔ تو جو اللہ کی دوستی میسر آ جاوے، جس کو ان الذین اتقوا، جن کو، اب میں اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ کی دوستی میسر آ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اذا مسہم، جب اس کو کبھی، مس ہوتے ہیں، چھوتی ہیں، طائف من الشیطان، یہ جو شیطان ارد گرد پھرتے رہتے ہیں آدمی کو بہکانے کے لیے، اور وہ بہکنے لگتا ہے، اس کو چھو لیا شیطان، اب وہ بہکنے لگا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قصہ، کہ وہ نوجوان نماز پڑھ کے جاتا تھا، والد بوڑھے تھے، ان کی خدمت کرنے کے لیے جلدی جلدی جاتا، راستے میں عورت اس کو بہکاتی، وہ ہمیشہ انکار کرتا، اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اس داؤ میں آ گیا، اور اس کے گھر کی بعضوں نے کہا سیڑھی پر پہنچ کر، بعضوں نے کہا گھر کے اندر پہنچ کر، یہ تاریخی قصہ ہے تو اس کو حدیث کی طرح نقل نہیں کرتے،
کسی نے کس طرح کہا، کسی نے کس طرح کہا. تو سیڑھی پر پہنچ کر یا اندر پہنچ کر تذکروا ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان طائف من الشیطان تذکروا، ایک دم سے یاد آیا. تذکرہ، مذاکرہ، ذکر، یاد دہانی. اب سمجھ گئے تذکروا؟ ہاں. پھر اسے یاد آیا، اوہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اب میں نے کئی دفعہ اس بات کو آپ سے عرض کیا، موقع کی مناسبت سے دوہرا رہا ہوں. نیکی کرنے کی خواہش اور گناہ کی طرف قدم اٹھتے ہوں ان سے بچنے کی خواہش، جس کو ہم توفیق الہی کہتے ہیں، بہت تھوڑی دیر کا مہمان ہوتا ہے. نیکی کی خواہش پیدا ہوئی، فوراً کر ڈالو ورنہ یہ مہمان چلا جائے گا. گناہ سے بچنے کا ذرا سا احساس دل میں پیدا ہوا، فوراً رک جاؤ ورنہ یہ مہمان چلا جائے گا. تذکروا، جیسے ہی یاد آیا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہوں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ بیان کرنا چاہتا تھا. فَإِذَا، یہاں تک پہنچا ہی نہیں تھا، فَإِذَا مُبْصِرُونَ تک. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو کیا وہ آنکھیں کیا وہ نیند میں چل رہا تھا کہ آنکھیں کھل گئیں؟ کیا اس کی آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں میں چلا جا رہا تھا کہ آنکھیں کھل گئیں؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ایک ہے بصارت، یہ آنکھیں جن سے آدمی اس دنیا کو دیکھتا ہے، جس سے آدمی اس دنیا میں دیکھ رہا ہے. اور ایک ہے بصیرت، یہ وہ دل کی آنکھیں ہیں جو کھلتی ہیں تو آدمی کو بہت سی دوسری وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آ رہی. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اللہ اس کی دل کی آنکھیں کھولتا ہے کہ تم کس طرف چلے جا رہے تھے، پلٹ جاؤ. جس طرف، جس حسینہ کو دیکھ کر تم آگے بڑھے تھے، یہ تو شیطان کا جال ہے، اب اس کو جال نظر آنے لگا. جس گناہ کی طرف تم لپک رہے تھے، یہ تو جہنم ہے، کدھر جا رہے ہو، پلٹ جاتا ہے. شرط کیا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم، ان الذین اتقوا، یہ شرط. جب یہ ہو گیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، پھر مزے کرو، اب تو تم اللہ کے دوست ہو گئے ہو، اب تو اللہ تمہیں بچائے گا انشاءاللہ. پہلے کی محنت بہت ہے، پہلے کی محنت بہت ہے، تقویٰ کی محنت بہت ہے. اس محنت کو کر گئے، اللہ کی دوستی حاصل ہو گئی، پھر اللہ بچائے گا. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ تمہاری آنکھیں کھول دے گا. اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن ارے آنکھوں والے جو تم کہتے ہو میری نظر سلامت ہے، اہل نظر، ذوق نظر، دیکھنے کا شوق، دیکھنے کا ذوق یہاں وہاں، اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. اکثر مثال دیتا ہوں، جو ناشتہ سامنے آوے، کھانا سامنے آوے، تو اس کھانے کو دیکھ کر جو کھانا دینے والے کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یہ جو کھانا بن کر آیا، کیا یہ کھانا ایسے ہی تھا؟ نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا بیج تھا جو اگر زمین میں نہ جاتا تو اس کو کوے کھاتے اور بیٹ بن جاتی، ایسے چگ لیتی، چڑیاں چگ لیتی اور وہ پھر نکل جاتا ان کے معدے سے بعد میں. یہ تو ایک چھوٹا سا بیج تھا، اور اس بیج کو کیا کیا، اس بیج کو اللہ کے بندے نے بجائے کہ اس کو کچھ اس میں سے نکالتا، اس نے اور زمین میں ملا دیا. کبھی کپڑے کا کوئی ٹکڑا زمین میں ڈال کر کے دیکھو، چند دنوں کے بعد کھودنا تو وہاں سے کچھ نہیں نکلتا.
اس اللہ کے بندے نے اس بیج سے کچھ حاصل کرنے میں اس کو زمین میں ملا دیا، اور پھر اور ظلم کیا، اس کے اوپر اور کالے رنگ کی مٹی یعنی کھاد ڈال دی، اور اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جب مٹی بچھاتے ہیں کہتے ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا پانی دو ذرا پکا ہو جائے، یہ پھر اور اس میں پانی دیے چلا جا رہا ہے۔ ارے بھائی کیا کر رہا ہے؟ اچھا جب تو نے ڈالا تھا یہ بیج اس آدمی نے تو ایسے پھینکا تھا یا اس کو سیدھا کر کے کھڑا کیا تھا؟ کہ نہیں ایسے ہی پھینکا تھا، تو پھر اگر اس بیج میں سے کچھ نکلنا تھا تو یہ بیج تو الٹا ہو کے گرا تھا، تو اس کا درخت اور پودا تو نیچے زمین میں نکلنا چاہیے تھا، وہ اللہ خود اس کو اللہ کے فرشتے سیدھا کر دیتے ہیں کہ بھائی تجھے باہر نکلنا ہے۔ پھر یہ کس حال میں تھا، پھر کس حال میں تھا، پھر کس حال میں تھا، اور پھر یہ ہمارے گھر میں آیا، پھر اس کو کس طریقے سے کیا کیا چیزیں آج کل تو ماشاءاللہ کھانے پکانے کے وہ یوٹیوب والوں نے ایسے ایسے بنا دیے ہیں کہ کھانا کم اور اس میں نمائش زیادہ ہے۔ کہتے جس بچی کو نہیں آتا تھا وہ اچھی اچھی شیف بن گئی ہے، شیف، شیف سمجھتے نا، باورچی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کھانا جس نے دیا ہے، کھانا جس نے دیا ہے کھانے کا ذائقہ بھی اسی نے دیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کھانا دینے والا تو کوئی اور ہو اور کھانے میں ذائقہ ڈالنے والا میری ماں، میری بیوی، میری بہن ہو۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے شیف، شیف کہتے ہیں باورچی، جو بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں، مختلف ہوٹلوں میں بہت مشہور ہوتے ہیں، وہ فلانے ہوٹل میں تو آج کل فلاں شیف کھانا پکا رہا ہے، کیا مزیدار کھانا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے شیف ہیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہزاروں کے کھانے بناتے ہیں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ مرد ہیں۔ عورتیں اللہ ماشاء اللہ کچھ ہوں گی ایک دو، سب مرد ہیں۔ عورتیں اگر کہیں ہیں تو وہ زیادہ ٹوٹکے والی ہیں، یہ کر دو تو یوں ہو جائے، یہ کر دو تو یوں ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مشہور کھانے پکانے والے ہیں، جن کے دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں، وہ سب مرد ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے جب کھانا کھایا تو کھانے کا ذائقہ ماں کے ہاتھوں میں پایا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ نے ماں کے ہاتھوں میں ذائقہ دیا ہے، لیکن یہ ماں جب اپنے شوہر کی، اپنے بیوی، اپنے بچوں کی خدمت کی نیت چھوڑ دے اور تجارت کی نیت کر کے میدان میں مارکیٹ میں آ جائے، اللہ اس کے ہاتھ سے ذائقہ نکال دیتے۔ کون دیتا ہے ذائقہ؟ اللہ۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کھانا پکانے والیاں نیت کریں، نیت۔ شوہر کو خوب اچھا کھلانا ہے، بچوں کو خوب اچھا کھلانا ہے، نیت کریں خدمت کی، پھر دیکھیں ذائقہ۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، کہاں پر تھے، کہاں پر، یہ بھی یاد نہیں ہے، وہ کھانے میں الجھ گئے ہم۔ ہاں، کھانا دینے والا کو، کھانے کو دیکھ کر کھانا دینے والا یاد آ جائے۔ یہ ہے فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، اس کی دل کی آنکھیں کھلی۔ اور دل کی آنکھیں کیسے کھلتی ہیں؟ دل کی آنکھیں ان مجاہدوں سے کھلتی ہیں جو اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس دل سے ہم اللہ کی تجلی دیکھ لیں، دل سے اللہ کی تجلی کو دیکھ لیں۔ یہ سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس کی تجلی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا، بلکہ بنی اسرائیل نے کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، صحیح مضبوط ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ لن ترانی، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، لن ترانی،
ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار تو کہ اچھا اپنی تجلی کا تھوڑا سا حصہ میں اس پہاڑ پر گراتا ہوں، تم تو نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ پر وہ تجلی ظاہر ہوگی، اس طرف دیکھو۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ وہ تجلی کا کتنا معمولی سا حصہ ہوگا اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ سارے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار سر کی آنکھیں نہیں کر سکتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں سب سے مزیدار چیز کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں حور ہے، اللہ کہتے ہیں قصور ہے، قصور یعنی قصر، قصر یعنی محل، محلات ہیں، اللہ کہتے ہیں پھل ہیں، مشروبات ہیں، اور جانے کیا کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جنت میں سب سے مزیدار چیز یہ ہوگی کہ ہم سب اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور بعضوں نے لکھا جب تجلی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اللہ کے رسول ساری مخلوق جو جنت کی تھی، ہاں بہت سارے تو جہنم میں چلے گئے، یہ جنت والی مخلوق، یہ مخلوق جب دیکھے گی تو ہم تو جب کچھ دیکھتے ہیں اتنی ساری مخلوق میں تو ہمیں دیکھنے کا صحیح سے موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ بیان کرنے والا ہے، کوئی بزرگ آئے دیکھ رہے آگے پیچھے دکم پیل اتنی دور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم 14ویں کا چاند کیسے دیکھتے ہو؟ کوئی ایک دوسرے پر رکاوٹ بنتا ہے؟ سب صاف دیکھتے ہیں۔ کیسے ہی تم دیکھو گے اللہ رب العزت کی زیارت کرو گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس سے میٹھی کوئی چیز نہیں ہوگی، جب زیارت شروع ہوگی لوگ دیکھنا شروع کریں گے، ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جی نہ بھرے گا، جی نہ بھرے گا، دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک کہ اللہ پاک اپنی تجلی کا پردہ فرما دیں گے۔ لوگ ہوش میں آ جائیں گے، ارے یہ کیا ہوا؟ بس کہیں گے اللہ بس، پوچھا جائے گا بس کتنی دیر دیکھی تم نے اللہ کی زیارت کی، اللہ کو کہ حسن کو دیکھا، یہ دیدار الہی کتنی دیر جگہ جاری رہا؟ کہ اللہ کچھ لمحے ایسا لگا کہ کچھ لمحہ تھا، کہا تمہیں اللہ کے دیدار کرتے 8 لاکھ سال گزر گئے۔ کیا میٹھی چیز ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہاں ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو ان آنکھوں سے کو دیکھنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تمہاری آنکھیں بڑی خراب ہیں، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جاؤ دنیا میں وہاں یہ آنکھیں بناؤ، اس قابل بناؤ کہ ہمیں دیکھ سکو۔ تو دنیا میں بھیج دیا، آئے آنکھیں بند تھیں، اللہ تھوڑا تھوڑا کھولتے رہے، اور جب عقل کے قابل ہوئے اور دیکھنا صحیح معنوں میں شروع کرنا چاہیے تھا تو دنیا کے نظاروں میں کھو گئے، دنیا کے نظاروں میں کھو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب عقل، ہوش، حواس اللہ نے بنانے شروع کر دیے ہیں، تو اب میں اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤں، اپنی آنکھوں کو اس قابل بنا لوں کہ میں اللہ کو کل قیامت کے دن دیکھ سکوں۔ اس سے پہلے پہلے شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان ارد گرد گھوم رہا ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے شیطان ہر حال میں، ہر وقت، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ، ہر کام کے وقت تمہارے ارد گرد ہوتا ہے تاکہ تمہیں بہلا پھسلا دے، تمہیں بہکا دے۔ وہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے دشمنی شروع ہوئی تھی،
اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، تیری عزت کی قسم میں اس آدمی کو بہکاؤں گا، گویا میں اس آدمی کی روحانی موت، جیسے دشمن سے ڈرتے نا، تو اس کے پاس کلاشنکوف ہے، پستول ہے، اور اس کے گھر کے سامنے، اس کے علاقے کے سامنے سے نہیں گزرتے، اور یہ اپنے ساتھ حفاظت کے لیے لوگ سامان رکھتے ہیں کہ دشمن جو ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ ہاں، یہ دشمن اپنے ہتھیار کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس وقت لگا ہوا ہے، اس وقت جب ہم اللہ کی بات کو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت بھی لگا ہوا ہے۔ میرے والا شیطان کے پستول کا رخ میری طرف ہے، اب بھی ہے، اب بھی اس وقت بھی ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی کے ساتھ جو شیطان لگایا گیا وہ اب بھی آپ کی طرف اپنے پستول کا رخ کیے بیٹھا ہے۔ کس انتظار میں ہے؟ ذرا سا غافل ہو جائے، تھوڑا سا ہلکا سا، پھر میں اس کی توجہ کہیں اور لے جاؤں۔ یہ ہمارے ساتھ بات کرتے رہیں گے، یہ آدمی اپنے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں، اپنے بازار میں پہنچا ہوا ہے، بیٹھا ہوا یہاں ہے، یہ فائر ہو گیا اس کا، اس نے محروم کر دیا، اپنا داؤ چلا دیا۔ اللہ کی شان، اس کو دیکھیے آدمی کو، کیسا نڈر، کیسا نڈر کیا کہوں، بے وقوف، کہ اس کا دشمن اس کی طرف پستول لے کر کھڑا ہے فائر کرنے کے لیے، اور یہ غافل ہے، اس کو خبر ہی نہیں کہ دشمن جو ہے پستول لے کے کھڑا ہوا ہے اور ٹھا ٹھا فائر کر رہا ہے، 1 2 3، یہ گولیاں لگ رہی ہیں، یہ لگ رہی ہیں، ہاں یہ لگ رہی ہیں، دل مردہ ہوتا جا رہا ہے، اندر ہی اندر گناہ لکھے جا رہے ہیں، غفلت لکھی جا رہی ہے، ایک تھا غافل، غافل، ایک تھا غافل، اسی غفلت میں اس نے کسی گناہ کا خیال دل میں ڈال دیا، یہ اور زیادہ فائر ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائر چل رہا ہے۔ کیسا بے وقوف، کیسا نادان ہے، جس رب نے اس کو خبر دی تھی، سب سے سچا رب، اس نے خبر دی تھی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر وقت لگا ہوا ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر مقام پر، ہر کام میں یہ لگا ہوا ہے تمہیں بہکانے کے لیے۔ تو یہ بہکاتا جاتا ہے، اور ہم اپنی نظر کو اس قابل بنانے کے بجائے کہ اللہ کی تجلی، اللہ کی زیارت کے، اللہ کے دیدار کے قابل ہو جائے، اس کے بجائے ہم اپنی آنکھوں میں اور مرچیں ڈالتے جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو اور خراب کرتے جاتے ہیں، پھر کسی کی آنکھ خراب ہوتے 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 اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے دیدار کی جگہ جنت ہے، اللہ اس جنت میں اس کا داخلہ ہی منع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس نے دیکھا تو کیا دیکھا، اس نے صرف اللہ کا جلال دیکھا، اللہ کا جمال، اللہ کا دیدار کرنے سے وہ محروم ہے۔ تو دل کی آنکھیں بنانے کے لیے، دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ہاں اب یہ بولو کہ آپ کبھی دل کی آنکھ کہتے ہیں، کبھی آنکھ ظاہر کی آنکھ۔ کسی درویش نے عجیب بات کہی ہے، دل کیا ہے؟ دل اللہ کا مسکن ہے، دل اللہ کا مسکن ہے۔ مدینہ منورہ کے بزرگ فرماتے تھے، کوئی مجھ سے کہے کہ انگلی رکھ کر بتاؤ یہاں اللہ کی تجلی ہے، یہ ہے اللہ کی تجلی کا مقام، انگلی رکھ کر بتاؤ۔ فرماتے تھے، انتقال ہو گیا، وہی دفن ہے اپنا جنت البقیع میں، بڑے آدمی تھے، ہندوستان کے بزرگ تھے، مولانا مظہر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی فردوسی سلسلے کے بزرگ تھے۔ تو کوئی کہے انگلی رکھ کر اشارہ کرو اللہ کی تجلی کی جگہ یہ ہے، تو میں دنیا میں صرف 2 جگہ پر اشارہ کر سکوں گا کہ یقینی طور پر اللہ کی تجلی کا مقام ہے،
ایک بیت اللہ کی طرف اشارہ کروں گا اور ایک قلب عبداللہ کی طرف اشارہ کروں گا، اللہ کے بندے کے دل کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ ہے مقام جہاں پر اللہ سما سکتے ہیں۔ ساری کائنات میں اللہ نہیں سما سکتا، قلب مومن میں اللہ سما جاتا ہے۔ قلب عبداللہ، تو دل مقام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی درویش کی عجیب بات پڑی، میں حیران ہو گیا۔ جب ان آنکھوں میں دل آ جاتا ہے تو دل میں آنکھ آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میں پڑھ کر اتنا حیران ہوا، میں نے کہا اس نے اتنا سادہ کر دیا۔ وہ قلب جس کے اندر اللہ ہے، اللہ کی تجلی ہے، جب وہ آنکھوں میں آ جاتا ہے وہ دل، تو اس کے دل میں آنکھ آ جاتی ہے۔ یہ بصارت ہے، یہ بصیرت ہے، یہ بصارت ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ بصیرت ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، یہ تقوی والا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، اس کے دل کی آنکھ کھلی ہے۔ کیسے کھلی ہے؟ اس نے اپنی خراب آنکھ کو بنایا ہے۔ جب آنکھیں خراب ہو تو آپ ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں موتیا اتر آیا، نظر میں دھندلی ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم تمہارا آپریشن کریں گے۔ ہاں تو اچھا تمہارا تو آنکھیں بہت خراب ہیں، تمہارے تو فلاں فلاں چیز کا بھی اس میں آپریشن ہوگا، موتیا تو ہلکی چیز ہے، تم تو بہت بگاڑ کر آئے ہو، ہاں تمہارا آپریشن ہوگا۔ اور آپریشن کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہلکی بات نہیں تھی کہ ابھی تم کو کہیں کہ آنکھیں کھول دو، کالا چشمہ پہن لو، ابھی تو تم کو 5 دن 10 دن اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھنا ہے۔ ہاں، اور جو کہے پٹی نہیں باندھنی، پھر وہ اور اندھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے کہا آنکھیں بناؤ، پٹی باندھو، دیکھنا دنیا میں تمہاری نظر کسی ایسی چیز پہ نہ پڑے جس پہ اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ پٹی باندھ لو، یہ پٹی اترے گی، کل جب تمہاری موت آئے گی پھر تم اللہ کا دیدار کر سکو گے۔ آنکھ اس قابل بنانے کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑے گی۔ وہ پٹی اللہ کے خوف کی پٹی، اللہ کی محبت کی پٹی، کہ ہم اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ہم ان کو نہیں دیکھیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ پٹی کھول دی وقت سے پہلے تو کیا ہوگا؟ پھر آنکھیں ایسی خراب ہوں گی، اللہ حفاظت فرمائے اللہ کے دیدار سے محرومی نہ ہو جائے۔ اب کچھ بات صاف ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ کرے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو سمجھا دے۔ تو یہ جو دل کی آنکھ کھل رہی ہے، یہ آنکھ میں دل آ گیا ہے اور یہ تیار ہو رہا ہے کل قیامت کو اللہ کی زیارت، اللہ کی دیدار کے لیے۔ یہ جب آہستہ آہستہ اچھی ہونے لگتی ہے تو اس دنیا میں بھی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کی تجلیات نظر آنے لگتی ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے خوف کی، اللہ کی محبت کی پٹی آنکھوں میں بندھی ہوگی اور تیاری ہوگی، نیت ہوگی اس دیدار کی، تو اللہ پاک آہستہ آہستہ آنکھوں کو اچھا کرنے لگیں گے اور یہ دل کی آنکھ یہاں آہستہ آہستہ اللہ کی تجلی دیکھنے لگے گی، گویا اب آپ اچھے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر بولا تھا نا تھوڑے دنوں کے بعد آ جاؤ ذرا سا دیکھیں، ہاں بھائی کہاں تک پہنچا معاملہ، یہاں تک پہنچا، اچھا ابھی تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا پٹی اور باندھ کر رکھنی۔ اللہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جو لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، پھر جب ان کو شیطان مس کرتا ہے، بہکاتا ہے، تذکروا، پھر ان کو ایک دم سے یاد آ جاتا ہے، اوہو ہم تو آزاد تھوڑے ہی ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے منع کیا تھا ادھر نہیں دیکھنا، اور پھر وہ نہیں دیکھتے، اوہو یہ کام کرنے سے تو اللہ نے منع کیا تھا، تذکروا، ایک دم سے یاد آ گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے پھر اچانک ان کے دل کی آنکھ کھل جاتی، لفظ اچانک کا اضافہ کیا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ہم خانقاہوں میں آتے ہیں، دل کی آنکھ کھل جائے،
دل کے کان کھل جائیں، دل کی زبان کھل جائے، دل کی سوچ اور فہم کھل جائے. ابھی تو کہتے ہیں دماغ یہاں ہے، دماغ یہاں ہے جی، یہاں سے سوچتے ہیں. نہ اللہ کہتے ہیں یہاں سے سوچتے ہیں. کیا ہے؟ لہم قلوب یعقلون بہا، ایسے لا یعقلون بہا، ان کی قلوب یہ اسے کام نہیں لیتے، عقل نہیں ہے. قلوب سے، ہاں ایسے ہی قلوب سے. دل کی آنکھیں، دل کے کان. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ جو ہمارے دعوت والے احباب ہیں، ہم خود اللہ نے فضل فرمایا دعوت کے کام سے منسلک کیا. یہ جو دعوت والے احباب ہیں یہ جب 6 نمبر یاد کرتے ہیں تو 6 نمبر اصل میں رٹنے کی چیز نہیں ہے. جب پہلا نمبر یاد کرتے ہیں، سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہاں اللہ نے بنایا. زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو یہ سب باتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ حلق کے اوپر سے ہو رہی ہیں. کہاں سے ہو رہی بھائی؟ رٹا تھا، عامر صاحب نے رٹایا دیا تھا کہ بھائی رٹ لو اس کو، اس لیے کہ یہی دعوت ہے. لہٰذا وہ گیا سامنے والے کے پاس، اس نے جا کے کہا زمین آسمان اللہ نے بنائے. تو یہ زبان سے نکلی، وہاں پہنچی اس کے کان میں، اس نے بھی یاد کر لیا. اس نے بھی آگے کہا زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس موقع پر یہ تاکید کی اور فرمایا جب تم قال سے، قال یہ کہنا زبان سے، تو قال سے صرف قال پھیلے گا اور تمہارا جو حال ہوگا اس سے حال پھیل جائے گا. اس لیے جو ہمارے احباب دعوت کے کام سے منسلک ہیں، سب کو ہونا چاہیے، جو کیا ہم تو کہتے ہیں سب کو ہونا چاہیے اس سے منسلک. یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری. ان احباب کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ دل کی آنکھ کھولے اور جب یہ آسمان پر سورج دیکھیں تو یہ دل کی آنکھ سے دیکھ کر کے اللہ تو نے کیسی چیز بنائی ہے. اب جو یہ حال بن گیا تو جب یہ کھڑے ہو کر کہے گا اللہ نے سورج بنایا تو یہ دل سے کہہ رہا ہے، یہ دل سے نکل کر اس کے دل میں چلا جائے گا. وہ قال سے قال پھیل رہا تھا یا حال سے حال پھیل جائے گا. اس دفعہ بھائی مولوی حسن ولی صاحب ریونڈ سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان کا بیان تھا. اگر کسی ساتھی کو مکی مسجد کے باہر مل جاوے ٹیپ شدہ تو وہ ضرور سنے. وہ ایسی چیز ہے جس کو بار بار سنا جائے. کیسے انہوں نے ایمان کو تزکیے کے ساتھ ملا کر اول تعلمنا الایمان، فرمایا جب یہ کہا نا تعلمنا الایمان تو یہ والے ایمان کے ساتھ تزکیہ ملا ہوا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے. فوراً گڑبڑ اندر سے نکل گئی تھی. پتہ نہیں آپ میں سے جو ہوں اس دفعہ جمعرات کو مدنی مسجد مغرب کے بعد کا بیان سنا ہو، عجیب بیان فرمایا. تو اس لیے دعوت والے احباب، بلکہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ دعوت دین کا، دعوت اللہ کا کام کریں، ان کی ذمہ داری ہے. تو دل کی آنکھ کھل جاوے اور پھر وہ چیزوں کو دیکھے. یہ زمین آسمان یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ خود اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون. پھر دیکھو یہ وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے تم اپنے اندر نہیں دیکھتے کیا؟ غور نہیں کرتے؟ نہیں دیکھتے تبصرون. پھر یہاں بس وہ بصارت نہیں ہے کہ ہاں جی میں موٹا ہوں، ہاں جی میں پتلا ہوں، ہم جی میں کالا ہوں، ہاں جی میں نہیں. اپنے آپ کو دیکھو اللہ نے تمہیں کیسا بنایا. اللہ اکبر، کیسا بنایا. میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، دیکھو اگر منہ یہاں سامنے رکھا اور گائے کی طرح آنکھیں یہاں سائڈوں پہ ہوتی اور ناک کہیں پیچھے ہوتی، کتنی مشکل ہوتی. آپ کو کیا مشکل ہوتی؟ ادھر سے سائڈوں سے دیکھتے، پیچھے سے سونگتے جہاں ناک ہے، اور منہ سامنے سے کھا لیتے. نہیں، ہمیں انسان بنایا، ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، یوں لقمہ اٹھایا، جب قریب لائے سب سے پہلے ناک نے سونگا. خراب تو نہیں ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں. ہاں سب سے پہلے آنکھوں نے دیکھا صاف ستھرا ہے، ہاں نزدیک لائے، اندر خراب تو نہیں ہے. ظاہر تو آنکھوں نے دیکھ لیا، اب اندر کا حال پتہ چلے گا. ناک سے سونگ لیا، اس کے بعد منہ پہ رکھا، دیکھا کڑوا کھٹا تو نہیں ہے پھینکنے کے قابل. ایک ہی طرف سے سارا کام ہو گیا. ورنہ کیا کر رہے ہوتے؟ پہلے یہاں لاتے، ادھر سائڈوں میں اپنے آنکھوں کے سامنے، پھر پیچھے لے جاتے ناک پر، پھر اس کے بعد
ارے میرے دوستو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو تو دیکھو مگر دل کی آنکھ سے دیکھنا، پر دل کی آنکھ تو بند ہے مولانا، چونکہ سر کی آنکھوں سے کام چل رہا ہے، اس لیے آپ ہمیں کس مصیبت میں ڈال رہے ہو، دل کی آنکھ بند ہے تو بند رہے، ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کیوں بھائی، دل کی آنکھ کھولنی ہے نا، ہاں، اللہ نظر آنے لگے، ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگے، اللہ اللہ، ہر چیز، دل کے کان کھل جائیں۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول، شیخ اول حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت کی ہے اور تزکیہ ہوا ہے تو شیخ کے پاس پہنچے، شیخ دعا کریں، دعا کریں، ایسا ہو گیا ہے کہ جب استنجا وغیرہ کے لیے تو باہر، اب تو واش روم اور یہ سب بن گیا ہونا، پہلے تو باہر کھیتوں میں یا میدانوں میں پہاڑوں میں، تو جب استنجے کے لیے جاتا ہوں جو پتھر اٹھاتا ہوں اس پتھر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی، یہ دل کے کان سن رہے ہیں، ہمیں تو نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے دنیا وَإِن مِّن شَيْءٍ کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہاں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کو بیان نہ کر رہی ہو۔ وہ جو دل کی آنکھیں کھل گئی تو پریشان ہو گئے، کہتے ہیں جو پتھر اٹھاؤں اس میں سے اللہ کی آواز آ رہی، اس سے استنجا کیسے کروں گا میں؟ تو شیخ سے کہا دعا کرو، شیخ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے وہ کیفیت ان کی دل کے اندر رکھ دی۔ یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں دل کی آنکھیں بڑی اہم ہیں، ہم نے ان کو بیکار سمجھا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، حضرت مولانا غلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نقشبندی سلسلہ اختیار کیا ہوا تھا، گیا تو جاتا تھا حضرت سید رضی، یہ جو بھائی واسف منظور کے شیخ تھے ان کے پاس بھی جاتا تھا، اور لوگ ان کو، مجھے ان کا مرید سمجھتے تھے۔ تو جب ذکر کا وقت آیا تو بھائی واسف منظور رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرایا کرتے تھے، بیان حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا۔ اچھا، اب جیسے ہی ذکر کا وقت آیا تو انہوں نے شروع کیا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب تو ہم یہاں کر لیتے اس لیے کہ میرے شیخ نے چشتی اور نقشبندی سب ملا کر ذکر بتا دیا، ورنہ پہلے ذکر صرف خاموش ذکر تھا، نقشبندی ذکر تھا۔ تو جیسے ہی میں نے شروع کیا تو میرے جی میں آئی کہ بھائی ہمیں تو شیخ نے کہا ہے کہ بالکل خاموش ذکر کرنا ہے، اب کیا کروں؟ شروع تو کر دیا ان کے ساتھ، طبیعت متوجہ نہیں ہو رہی۔ ادھر کیا ہوا کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی منصور واسف منظور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، خاموش کرایا اور مائک لیا اور کہا بھائی جن کے شیخ نے ان کو یہ اجازت ذکر جہری کی اجازت نہیں دی ہے وہ آہستہ آہستہ ذکر کرے، پھر دیجیے ذکر شروع کر۔ میں حیران، یا اللہ، کیسے روشن ضمیر، کیسے صاف باطن کے لوگ ہیں کہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اندر ایک آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو بھی وہ حل کر رہے ہیں۔ دل کی آنکھیں، دل کے کان، کیا بات ہے۔ تو دوستو اس کو بیکار مت سمجھنا، اصل تو یہ پچھلی دفعہ بات کرنی تھی کہ یہ فیضا ہم مبصرون پر، پوری باتیں ذہن میں لے کر نہیں آتے، تو اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کی برکت سے فیضا ہم مبصرون پہ بات کریں گے، وہ ایسا ہوا کہ کہیں اور نکل گئے۔ اب یہ عرض کر دوں صرف آخری بات یہ کہ یہ جب آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے، حضرت مولانا افشانی صاحب کے ہاں اس دفعہ جب وہ ہوا، مجلس ہوئی، اس دفعہ تو خیر میری بات تھی، اس سے پچھلی دفعہ جو بات تھی وہ بھائی طائف صاحب کی تھی۔ طائف صاحب نے عجیب بات کہی کہ جن لوگوں کے اندر طلب ہے اور وہ کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو بیعت ہے کیا؟ فرمایا بیعت معاہدہ ہے۔ جو لوگ یہاں ہیں بیعت کیے ہوئے ان کی خدمت میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، بیعت معاہدہ ہے۔ شیخ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کچھ الفاظ کہلواتا ہے، شیخ اس معاہدے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا مرید تسلیم کر لیا، اب میں اپنی ذمہ داری یعنی تمہاری نگرانی نگہبانی کو کرنے کی کوشش کروں گا، تمہاری نگرانی کروں گا، تمہاری نگہبانی کروں گا، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔
اور جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، حوالے کیا ہے، وہ معاہدہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں شیخ میں اپنی بیماریوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو آپ کہیں گے اس کے مطابق چلوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علاج ہو جاتا ہے۔ وہ جو آنکھیں خراب تھیں اب ان آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے آہستہ 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 آہستہ۔ ہماری مشکل یہ ہے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات کروں، پچھلے سے پچھلے ہفتے 2 ہفتے قبل کی بات، کہ وہ ٹیلی فون پر کہتے ہیں کہ بیعت تو آپ سے کی تھی، کئی مہینے ہو گئے ہیں لیکن اب تک جو ہے نا وہ معمولات شروع نہیں کیے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کیسا مریض ہے جس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ کینسر موت پر ختم ہو جائے گا اور گناہ موت کے بعد بھی تنگ کریں گے، گناہ قبر میں بھی تنگ کریں گے، گناہ حشر میں بھی تنگ کریں گے، اور گناہ جہنم میں بھی تنگ کریں گے۔ کینسر کا مریض وہ اپنی دوا نہیں بھولتا، اس کے رشتے دار نہیں بھولتے۔ یہ آدمی اور اس کے رشتے دار اتنے مہلک مرض میں ہونے کے باوجود دوا کو بھولے ہوئے نہیں۔ میرے دوست، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، رسم تھوڑا ہی ہے، رسم نہیں ہے، اصلاح ہو جائے ہماری، اس واسطے۔ تو اس لیے دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو شیخ بتائے اس کے اوپر آدمی چل پڑے اور حالات سے مطلع کرتا رہے۔ اب یہ کیفیت، اب یہ کیفیت، اب یہ کیفیت۔ کتنی خوشی ہوئی مجھے رات کو، اتنی خوشی ہوئی۔ ایک ساتھی آئے کہ آپ سے بیعت کی تھی، آپ سے فلاں فلاں، وہ معاہدہ ہمارا ہو گیا تھا نماز کا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے بعض نماز، ساری نہیں، بعض نماز بلا جماعت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اچھا ترکیب تو مجھے بتانی تھی لیکن وہ خود کہتے ہیں میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا میں ہر روز آپ کو ایک میسج کر دیا کروں کہ آج میری کتنی جماعت ضائع ہوئی ہے، تاکہ مجھے فکر پیدا ہو جائے۔ اتنی خوشی ہوئی۔ یہ آدمی ہے جس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، جماعت، نماز نہیں ضائع ہو رہی ہے، جماعت ضائع ہو رہی ہے، اس کی فکر لگی ہے، اس کے لیے ترکیبیں سوچ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ ہاں۔ تو آنکھیں، دل کی آنکھیں کھول لو، دل کے کان کھول لو، ہاں، اور دل کی زبان کھول لو۔ دل کی زبان کیا ہے؟ دل کی زبان وہ پیار سے، محبت سے آپ نے کسی کو کہا بھائی تو مسجد میں آیا کر، اس نے کہا حضرت آپ نے شرمندہ کیا، میں ضرور آؤں گا مسجد، میں ضرور آؤں گا مسجد۔ ہاں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ابراہیم بن ادھم چلے جا رہے ہیں، دیکھو یہ آدمی پڑا ہوا یہاں، ارے فوراً رک گئے، اس کو سیدھا کیا تو دیکھا اس کے چہرے پر کیچڑ بھی ہے اور مکھیاں بھی بن بنا رہی ہیں۔ سمجھ گئے ہائے ہائے یہ نشے میں لڑک کر یہاں گر گیا ہے۔ فوراً قریب سے پانی لائے، منہ دھلایا اور اس سے کہا، ہوش آ گیا، وہ تو پانی لگے تو نشہ ختم ہوتا ہے، تو ہوش آیا، اس نے دیکھا حضرت آپ، کہنے لگا ہاں میں، آپ نے مجھے یہ ایسا کیوں کیا؟ کہ میں نے یہ سوچا تو میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کا بندہ ہے، تو اس غفلت میں ہے تو میں نے تیرا منہ دھلا دیا، توبہ کر لے۔ تقریر نہیں کی گھنٹے کی، ابھی ہماری طرح پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا، تھوڑی بات کرو تو یہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کم کیوں بات کی، زیادہ بات کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی بات کی کہ نہ کرے سے توبہ کر لے۔ یہ ہے دل کی زبان، دل کی زبان سے جب یہ نکلا ہے توبہ، اس نے توبہ کر لی۔ رات ہوئی، حضرت فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم سوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں اس نوجوان کا بڑا اونچا مقام ہے، کہتے یا اللہ صبح تو اس شراب میں تھا اور میں نے اس سے توبہ کرائی تھی، اللہ ایک رات میں اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ کہا تو نے اس کا منہ کیوں دھلایا تھا؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے دھلایا تھا، تیری خاطر دھلایا تھا، لأجلک، جو واقعہ ہے لأجلک، اللہ تیرے واسطے دھلایا تھا کہ تیرا بندہ ہے، کہ تو نے میرے واسطے اس کا منہ دھلایا، میں نے تیرے واسطے اس کا دل دھو دیا۔ کہاں ہے دل کے کان، کہاں ہے دل کی آنکھ، کہاں ہے دل کی زبان؟ اس طرف کہیں توجہ نہیں ہے۔ مال مل جائے، مال مل جائے، مال مل جائے، قارون کا خزانہ مل جائے، پھر بھی یہ بھوک دور نہیں ہو۔
اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ اپنے فضل سے اور اللہ اپنے کرم سے، اللہ ہمارا حق کوئی نہیں ہے، ہماری حرکتیں ہمیں اس قابل نہیں چھوڑی. اللہ ہماری حرکتوں نے ہمیں بہت خراب کر دیا. بس اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہماری بھی دل کی آنکھیں کھول دے، ہمارے بھی دل کے کان کھول دے، ہمارے بھی دل کی زبان کھول دے. اے اللہ ہمارے بھی دل کو ایسا بنا دے کہ اللہ ہم تیری تجلی کو دیکھ سکیں. اے اللہ جو تیری بڑائی دنیا میں ہر وقت نشر ہو رہی ہے، اللہ ہمارے کان اس کو سن سکیں. اے اللہ تیری بڑائی کو، اے اللہ ہم ساری دنیا میں قیامت تک کے آخری آنے والے انسان کی نیت کر کے اے اللہ ہم ان کو تیری بڑائی سنا سکیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تو قابلیت نہیں دیکھتا. اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، ہمیں اپنے فضل سے قبول فرما لے. ہمارے حضرت فرما دیتے کہ اللہ تو کریم ہے، اور کریم لائق نالائق دیکھے بغیر سب کو دے دیتا ہے. اللہ ہم نالائقوں کو بھی دے دے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے خزانے سے دے دے. اے اللہ اتنا دے دے، اللہ اتنا دے دے کہ اللہ ہم بھی راضی ہوں اور تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جن لوگوں نے ہم نے یہاں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اے اللہ، اور جو یہاں نہیں ہیں، ہمارے احباب ہیں، رشتے دار ہیں، دوست ہیں، اللہ ان کے لیے بھی مانگتے ہیں. اللہ ساری امت کے لیے مانگتے ہیں. اللہ سب کو اللہ موت سے پہلے پہلے اپنا ولی بنا لے. اے اللہ یہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، اے اللہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے. اے اللہ اس کا وار چلتا ہے، ہم وار نہیں چلتے دیکھ سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. اے اللہ آپ ایسا نظام بنا دیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں جو دشمن ہیں ہمارے ان سے بھی، اور جو ہمارے دین کے دشمن ہیں اللہ ان سے بھی بچا کر کے ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے. اے اللہ آپ کی پناہ ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اے اللہ ہمیں اپنی پناہ کے مضبوط قلعے میں چھپا لیجئے. ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اے اللہ آپ ہماری طرف سے ہمارا دفاع فرما دیجئے. اے اللہ آپ اپنی طرف سے ہمارا دفاع فرما دیجئے. اے اللہ بہت گناہوں میں گزر گئی ہے، اب تک جتنی گزری ہے گناہ ہی میں گزری ہے. آج اس دن اس لمحے میں ہم سب اللہ آپ سے اللہ کامل توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو سزا کے بغیر معاف فرما دے. اللہ جو گناہ یاد ہے نہیں یاد ہیں، انفرادی تھے اجتماعی تھے، ابھی ذہن میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایک گناہ بھی نہ چھوڑ، ایسا پاک صاف کر دے. اللہ اس وقت کی توبہ سے ایسا پاک صاف کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ ہماری توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اللہ ہماری دنیا میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کرتے توبہ ٹوٹتی ہے، توبہ کرتے توبہ ٹوٹتی ہے. اللہ ہم اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی توبہ نہیں سنبھال سکتے. اللہ ہماری توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما دے. اللہ آئندہ اللہ ایسے اعمال کروا دے اللہ جو تجھے خوش کرتے ہو. اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا دے. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارا حق بالکل نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے کر دے. اللہ تیرے فضل کو، تیری مشیت کو، تیری مہربانی کو، اے اللہ تیرے کرم کو آواز دیتے ہیں. اللہ تو اپنے کرم سے کر دے. اے اللہ جو ہماری دنیا کے مسائل ہیں، کسی کے بچوں کے ہیں، کسی کے نافرمانیوں کے ہیں، کسی کے مال کے ہیں، قرض کے ہیں، کوئی مقدمات میں ہے، کوئی پتہ نہیں کسی بیماری میں ہے، کیسے کیسے مسائل ہیں. جس کے ساتھ ہیں وہی جانتا ہے کیا مسئلہ ہے. اے اللہ پر تو سب کے احوال کو جانتا ہے. اللہ ہم سب کے سارے مسائل کو عافیت سے حل فرما دے. اللہ پریشانی سے نہیں، اللہ ہمیں معلوم ہے تو ہمارے پر یہ پریشانی اس لیے بھیجتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوں. اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تو مالک ہے، تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے، تو مالک ہے. اے اللہ بغیر ان آزمائشوں میں ڈالے ان جگہوں ان مقام تک پہنچا دے جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے.
اے اللہ ہمارے درجات کی بلندی عافیت کے ساتھ فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں، اے اللہ دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی ہمارے بڑے ہیں، اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جو موجود ہیں ہمارے بڑے دنیا کے روحانی اور جسمانی بڑے ہمارے جتنے موجود ہیں، اے اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان میں، عمل میں اضافہ فرما، برکت فرما، صحت میں، زندگی میں برکت فرما، ان کے فیض میں برکت فرما۔ اے اللہ ان سارے مشائخ اور اساتذہ سے اور بڑوں سے جو دنیا کے بڑے اور آخرت کے روحانی بڑے ہیں ہمارے، اے اللہ سب سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ توبہ جو کی ہے اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اے اللہ یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلا تو اے اللہ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ اے اللہ جب بلائیں آپ ہمیں اپنے پاس تو آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، اے اللہ ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اے اللہ ایسے وقت میں ہمیں بلائیے۔ اے اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ اللہ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ وہ تمام خیریں آپ سے مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی۔ اللہ تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ جو مانگا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اپنی کمی سے نہ مانگ سکے، اے اللہ بن مانگے ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی ہے تو بن مانگے نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔